السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا آن لائن کے خاص پروگرام مذاکرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں منور سلطان۔ گزشتہ کئی سالوں سے تعلیم کے میدان میں ایک اچھی کوشش یہ سامنے آئی ہے کہ حافظ بچوں کے لیے عصری تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ ملک کے مختلف گوشوں میں کچھ ادارے قائم ہوئے اور پھر ایک تجربہ ہوا کہ حافظ بچوں کو حفظ مکمل کرنے کے بعد 2 سال میں انہیں ہائی اسکول کرایا جائے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے بچوں کے لیے عصری تعلیم کی راہیں ہموار ہو گئی، ان کے لیے نئے میدان سامنے آئے، خاص طور پہ میڈیکل کا رجحان ایک نمایاں طور پہ سامنے آئے۔ وہیں دوسری طرف اس کا ایک نقصان یہ بھی نظر آتا ہے کہ بچے مدرسے میں کم آتے ہیں۔ مدرسے میں جو بچے ہوتے ہیں انہیں ایک خاص ضرورت کے لیے تیار کیا جاتا ہے، یعنی مسلمان اپنی ملی اور دینی ضرورت کے لیے بچوں کو تیار کرتے ہیں تاکہ انہیں یہ بچے دینی کاموں کے لیے واپس ملیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ مسئلہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے۔ آج کا موضوع ہمارا یہی ہے کہ حافظ بچوں کو اگر عصری تعلیم دلائیں تو جہاں ان کے لیے نئے راستے کھلتے ہیں، وہیں بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ملت کو پھر وہ بچے نہیں ملیں گے۔ تو اس سلسلے میں صحیح نقطہ نظر کیا ہے، آئیے جانتے ہیں اس موضوع پہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب، دینی اور اصلی دونوں طرح کے تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں، ایک عرصے سے تعلیم کے میدان میں کام کر رہے ہیں۔ ان سے جانیں گے اس مسئلے کے بارے میں۔ مولانا خیر مقدم ہے، آپ نے وقت دیا۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پہ یہ موضوع سامنے آیا اور دراصل یہ موضوع تعلیم سے متعلق ایک سنجیدہ موضوع ہے کہ جو دینی تعلیم اور دینی تعلیم میں مشغول بچے ہیں، ہمارے مدارس کا جو بھی نظام ہو، لیکن عملاً یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک بڑا طبقہ، زیادہ تر بچے عصری تعلیم کے نام پہ مدرسے سے نکل جاتے ہیں اور دوبارہ پھر وہ واپس نہیں آتے ہیں۔ ہاں، ایک طبقہ ضرور ہے جو مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد دینی تعلیم کو ہی اپنا مطبع نظر بناتا ہے۔ تو اس تناظر میں، اور دوسرا اس کے ساتھ اگر ہم یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ملک کے حالات، معاشی ضروریات، اس تناظر میں تو یہ جو تعلیمی مسئلہ ہے کہ حافظ بچے اگر عصری علوم کے لیے جائیں تو پھر دینی تعلیم اور دینی نظام کا کیا ہوگا، یہ اعتراض ایک اہم اعتراض ہے۔ آپ کس انداز سے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ واقعتاً ایک سنجیدہ موضوع ہے اور اس وقت موضوع بنانا اچھا ہے کیونکہ اس میں ابھی وسعت آ رہی ہے۔ بڑے پیمانے پر یہ رجحان سامنے آیا ہے کہ حافظ بچے عصری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ان کے اندر رغبت بھی ہے۔ ماں باپ اس کے لیے کافی جذبہ رکھتے ہیں، پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں اور بچے بھی بڑی محنت اور شوق سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ موضوع بہت اہم ہے۔ اس میں جو سوچنے کا نقطہ نظر ہے وہ ان دونوں پہلوؤں پہ بالکل زمینی حقیقت کیا ہے، گراؤنڈ فیگر کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حفظ کی سہولت بہت زیادہ ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر کم خرچ میں ادارے قائم ہیں، بآسانی کم خرچ میں بچے حفظ کر لیتے ہیں۔ مسجدوں میں حلقے ہیں، حتیٰ کہ بعض اچھے اساتذہ جو حفاظ ہیں، قاری حضرات ہیں، وہ اپنے گھر میں بھی انتظام کر دیتے ہیں اور ان کے آس پاس کے محلوں کے بچے اس میں آ کر کے حافظ بن جاتے ہیں۔ تو حفظ کے ادارے اس اعتبار سے بہت بڑے بڑے تو تھوڑے سے ہیں، لیکن اپنے کام کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ اب یہ سارے ادارے جو بچوں کو حافظ بناتے ہیں، زیادہ تر اس میں بچے حافظ بننے والے ان کی عمر 12 سال، 13 سال، 14 سال اور 15 سال ہوتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات بچے 10 اور 11 سال میں حافظ ہو جاتے ہیں۔ جس وقت وہ بچے حافظ بن رہے ہوتے ہیں اس وقت ماں باپ کی ایک خواہش ہوتی ہے، شدید خواہش، کہ وہ حافظ ہو جائیں، چونکہ حفظ کی اہمیت ہے، قرآن کی اہمیت ہے اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے۔ ان کے سامنے مستقبل میں تعلیم کا کوئی بڑا منصوبہ نہیں ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ حافظ بن کر کیا کریں گے۔ ایک بڑی تعداد ماں باپ کی ایسی بھی ہوتی ہے
جو ذاتی طور پر پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں, انہیں تعلیم کے بارے میں واقفیت ہی نہیں زیادہ ہوتی ہے, وہ تو یہ سمجھتے ہیں بچہ میرا دین سے واقف ہو جائے, قرآن پڑھ لے, لیکن استاد اس کی نگاہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ بچہ حافظ ہو سکتا ہے, اور ماشاءاللہ کوشش کرتا ہے وہ حافظ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ایک ایسی شکل ہمارے سامنے ہے کہ جہاں حافظ ہونے والے بچے اپنے مستقبل کے تئیں کوئی منصوبہ نہیں رکھتے ہیں, ادارے جو حفظ کے ہیں ان کے پاس مستقبل کے تئیں کوئی منصوبہ نہیں ہے. ایک سلسلہ موجود ہے, وہ ہے مدارس کا, کہ یہ بچے زیادہ تر مدارس کی طرف جاتے ہیں اور الحمدللہ مدارس میں جا کر کے وہ علم دین حاصل کرتے ہیں, عالم بنتے ہیں اور فاضل بنتے ہیں. لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ کہ مدارس میں جانے والے حفاظ کی تعداد آدھی سے کم ہے. یعنی اگر ہر سال 100 بچے حافظ ہوتے ہیں تو اس میں سے 50 یا اس سے کم بچے ہی مدرسوں میں جاتے ہیں. زیادہ تر حفاظ جو ہوتے ہیں جن کا تناسب آدھے سے زیادہ ہے وہ اپنے تعلیم کو جاری نہیں رکھتے. کیوں؟ وہ ایک کشمکش کے شکار ہو جاتے ہیں. گھر والے خود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تعلیم کے لیے مجھے نئے راستے دیکھنے چاہیے. بڑے ہوتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے تو ان کے سامنے یہ آتا ہے کہ تعلیم کے بڑے بڑے مواقع ہیں. اب ان مواقع کی طرف جب وہ دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ اس کے لیے تو انہیں نیچے سے تعلیم حاصل کرنی ہوگی, اور یہ وہ کشمکش پیدا ہوتی ہے جہاں حفاظ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے تعلیمی سلسلے کو منقطع کرتے ہیں, یا وہ اسکولوں میں جا کے اپنا نام لکھاتے ہیں اور اکثر وہ ناکام ہوتے ہیں. آپ کو ایک میں ڈاٹا بتا دوں کہ اس سال صرف ہمارے پاس تقریباً 20 سے 22 بچوں کا ٹو دا پوائنٹ ایسا ان کا فون آئے وہ بات کی انہوں نے کہ جو بچے حافظ ہیں اور ہائی اسکول کا امتحان دیا ہے لیکن عملاً وہ 5th کے لائق بھی نہیں. اب ایسے بچے اپنی زندگی میں خواہش تو ان کی ہے کہ وہ ماڈرن سبجیکٹ کی طرف جائیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, ڈاکٹر انجینئر بنے, کچھ اور بنے, لیکن ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے کیونکہ ان کو کسی روٹ سے لگایا نہیں گیا, ان کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی. اس لیے وہ بچے بہت مایوس ہیں, ان کے گھر والے ڈسٹرب ہیں اور ان کے سلسلے میں کچھ پلان کی ضرورت ہے. تو آپ کی جو تشویش ہے اس کا جو گراؤنڈ فگر ہے وہ یہ ہے کہ حفاظ بچے وہ مدرسوں کی طرف جانے والے کم ہیں, عام طور پر ڈسٹرب ہونے والے زیادہ ہیں, ان کے سلسلے میں کوئی واضح منصوبہ بندی نہیں ہے. اس کی وجہ سے ان کے مستقبل کا جو لاہ عمل ہے وہ بڑا کمزور ہے. مولانا آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز جاننا چاہیں گے جی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ حافظ بچے جی کچھ مدرسے جاتے ہیں جی کچھ کنفیوز ہوتے ہیں. ہاں, تو اچھی بات ہے کہ ان کے لیے ایک نظام بنایا گیا, لیکن یہ کیسے کنفرم ہوگا کہ جو بچے مدرسے جانا چاہ رہے تھے وہ عصری علوم کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ وہ جا رہے ہیں جو کنفیوز تھے؟ اس میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں, یہ تو بہت آسانی کے ساتھ کنفرم نہیں کیا جا سکتا. ایسی کوئی لکیر نہیں کھینچی جا سکتی ہے کہ جس سے یہ واضح کیا جا سکے کہ وہ بچے جو مدرسے جانے والے تھے وہ بچے نہ جائیں, وہ مدرسے ہی میں جائیں, اور وہ بچے جو کنفیوز تھے, جو اپنے تعلیم کو منقطع کر رہے تھے, چھوڑ رہے تھے, وہ بچے آئیں یہاں پہ. ایسا ممکن نہیں ہے, یہ میں عملی طور پر آپ سے بتا رہا ہوں. البتہ جو ممکن ہے وہ کیا ہے؟ ممکن یہ ہے کہ اس بہانے حفظ کے بچے, حافظ بچے بڑی تعداد میں تعلیم کی طرف آ جائیں گے. جب ان کے لیے عصری تعلیم کا نظم آپ کر دیں گے تو بڑی تعداد میں بچے تعلیم کے لیے آپ کے پاس آ جائیں گے. اب وہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے مزاج کو سمجھیں, ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں, ان کے گارجین سے بات چیت کریں, انہیں یہ بھی رغبت دلائیں کہ آپ کا بچہ ایک بہترین عالم بن سکتا ہے. آپ کا بچہ ماڈرن تعلیم حاصل کرنے کے بعد انٹر کرے اور جا کر کے بڑے اداروں میں خصوصی کے ذریعے وہ شریعہ حاصل کر لے. اب اس میں سے کچھ چھٹ کر کے بچے وہ چلے جائیں گے مدرسوں کی طرف, جیسا کہ میرے سامنے کچھ مثالیں اس کی موجود ہیں. مولانا جو لوگ بات کر رہے ہیں عصری علوم کی وہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ وہ شریعہ علوم میں بھی ایکسپرٹ بن سکتے ہیں, بلکہ ان کا فوکس پورا یہی ہوتا ہے کہ یہ بچے اگر یہاں آئیں گے تو یہ بن جائیں گے بس. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نہیں کرتے ہیں, اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ایک خاص بیک گراؤنڈ میں ان بچوں کو سامنے رکھ کر بات کرنی شروع کی ہے جو بچے ضائع ہو رہے ہیں, یا جو بچے مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں, یا جو ماں باپ چاہتے تھے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے اور حافظ ہو گیا تو اب کیا کرے. اس وجہ سے انہوں نے صرف ایک پہلو کو دیکھا کہ ایسے تمام بچوں کو ماڈرن سبجیکٹ ہی پڑھنے کی خواہش ہے اور
मॉडर्न सब्जेक्ट में आला तालीम में जाने की ख्वाहिश है तो उन्होंने उसका नज्म कर दिया। लेकिन अगर इसको मंसूबाबंद तरीके पर किया जाए, प्री प्लान किया जाए, तो यकीनी तौर पर इसमें उलूम शरिया के माहिर बनने का भी वैसे ही एक खाना होगा जैसे कि खाना होगा डॉक्टर बनने का, IAS बनने का, इंजीनियर बनने का और बहुत सारे कोर्सेज करने का। माना जिस तरह असरी उलूम में जी। एक काउंसलिंग होती है कि बच्चे का ज़हन क्या है, जी। तो क्या हिफ्ज मुकम्मल करने के बाद जी। इस तरह का कोई निज़ाम हो सकता है कि बच्चा, उसका खानदान, बच्चे की जहनियत, इस सब को सामने रख के उनको गाइड किया जाए कि आपका जहन दीनी तालीम के लिए ज़्यादा बेहतर है, आपका खानदानी बैकग्राउंड इसको सपोर्ट करता है या उधर जाना चाहिए? बिल्कुल, ये है, ये हकीकत है और इस काउंसलिंग की जरूरत है। लेकिन इस काउंसलिंग को आप करने में कामयाब उसी वक्त होंगे जब आप इनके लिए तालीम के दोनों मैदान को सामने रख देंगे कि मदारिस में भी आप जा सकते हैं, आला तालीम हासिल करने के लिए आपके लिए ये नज़्म है जिसमें मॉडर्न तालीम आप हासिल करेंगे, और इस मॉडर्न तालीम के हासिल करने के बाद भी आप उन्होंने शरिया में जा सकते हैं जी। तो ये जब नज़्म बन जाएगा और मुआशरा इससे वाकिफ हो जाएगा, तभी इस काउंसलिंग की जरूरत महसूस करेगा, तभी इसका फायदा होगा और इंशाल्लाह इसके जरिए आएंगे। उन्हें ये बात भी कही जा रही है कि जो बच्चे हाफिज बच्चे हिफ्ज मुकम्मल किया, एक बड़ी सादत हासिल की, अब वो अगर नीट की तैयारी करते, मतलब हाई स्कूल करते हैं और आगे जाहिर सी बात है उनके सामने नीट है या फिर इंजीनियरिंग है या इस तरह की जो भी सिविल सर्विस है, तो वो बच्चे क्या अपने कुरान को महफूज रख पाएंगे? क्या जो दीनी मिजाज बना था उनका वो बाकी रह पाएगा? क्या मदरसे ने जो उन पे या मिल्लत ने जो खर्च किया, इन्वेस्ट किया कि वो दीनी पर्पस के लिए तैयार हों, क्या वो बाकी रह पाएंगे? क्या कहते हैं? नहीं, ये देखिए, ये चीज तो ताल्लुक रखती है तरबियत से। हकीकत में अगर ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो मॉडर्न तालीम और उसका मैदान वो बड़ा ही खतरनाक है। यकीनन वो बह जाएंगे और पुरानी सारी चीजों से वो बिल्कुल ही दस्तबरदार हो जाएंगे, उसको छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। लेकिन अगर इसको अच्छे अंदाज में किया गया तो इंशाअल्लाह वो अच्छे हाफिज भी होंगे और ये तजर्बात दुनिया में मौजूद है। सबसे अच्छी अगर आलम इस्लाम की मिसाल मैं दूं आपको तो मिस्र और सीरिया है इसके मामले में, कि मिस्र और सीरिया में बड़े पैमाने पर हुफ्फाज किराम हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो बड़े बड़े पोस्टों पर हैं, जो बड़े बड़े दुनियावी तालीम से आरास्ता हैं, और वो हाफिज भी हैं, वो बड़े अच्छे कारी भी हैं, बहुत अच्छे उलूम के माहिरीन भी हैं। तो इस सिलसिले में बहरहाल ये एक तजर्बा और काम चाहता है। इस सिलसिले में जब काम किया जाएगा तब बच्चों का जहन बनेगा, तब वो दीन में भी पुख्ता रहेंगे, तब वो कुरान भी याद रखेंगे। ये दरअसल तरबियत और तामीर ज़ात से मुताल्लिक अम्र है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैदान में बदल देने से उनका कुछ हो जाएगा। मैं इस दरमियान की बात बताऊं आपको कि 3-4 लोग ऐसे आए जिन्होंने साफ मिसाल दी मुझको कि वो फला साहब हाफिज हैं और परचून की एक दुकान की है। परचून की दुकान अच्छी चीज है, लेकिन वो हिफ्ज को महफूज रख पाएंगे ये उनके लिए उसी वक्त मुमकिन है जब उसका एहसास उनको होगा। ऐसे एक बच्चा डॉक्टर बन जाता है तो उसी वक्त वो अपने हिफ्ज को महफूज रखेगा जब ऑलरेडी वो उसका एहसास रखे। मैं एक मिसाल और दे दूं, एक लड़का भी इस साल बीटेक हुआ है और अपने घर में उसने तरावी की नमाज सुनाई है, क्योंकि वो भी हसास है, उसके घर वाले हसास हैं, तो उसे अपने हिफ्ज का भी एहसास है और माशाल्लाह उसे इंजीनियरिंग भी अपनी मुकम्मल कर ली है। तो दरअसल इसके माहौल को बड़े पैमाने पर बनने की जरूरत है तो महफूज रहेगा। बगैर माहौल बने मदरसे में भी जाकर महफूज नहीं रहेगा। तो कोई आप ये कहना चाहते हैं कि हिफ्ज को महफूज रखने का की बुनियाद जो है वो माहौल, ज़हनियत और सपोर्टिंग चीजें हैं, ये नहीं है। और एक और चीज जो लोग भी बातें करते हैं कि हुफ्फाज अगर असली तालीम में जाएंगे तो जहाँ हिफ्ज ख़त्म होने का मसला है वहाँ ये कि वो मदरसा जिस मकसद के लिए तैयार कर रहा था वो चीज़ हासिल नहीं होती। इस पस मंज़र में एक सवाल करना चाहते हैं कि एक है कि आलिम होने के बाद असली तालीम हासिल करना और एक है हाफिज मुकम्मल करने के बाद असली तालीम करना। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो लोग ये एतराज़ करते हैं वो इन दोनों को मिक्स कर देते हैं? हाँ, ये असल जो आलिम मुकम्मल हो गए अब उनको अगर डाइवर्ट करते हैं तो गोया एक मकसद के लिए वो तैयार हो गए और हिफ्ज की तकमील एक दीनी किसी बड़े मंसूबे की तकमील नहीं है, हिफ्ज कुरान की अहमियत के साथ। क्या कहते हैं आप? ये बहुत बुनियादी चीज आपने रखी है सामने कि इस पर हमारी निगाह होनी चाहिए कि आज बड़े इदारों से आलिम होने वाले बच्चे बहुत अच्छी तादाद में यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और जाते हैं और महरूमियत के साथ जाते हैं, यानी उनके साथ एक माइनस पॉइंट होता है कि उम्र ज्यादा हो चुकी होती है और अब वो सिर्फ आर्ट साइड में जा सकते हैं। इसके बरखिलाफ जो हमारे हाफिज बच्चे हैं
وہ کم عمری میں ماڈرن تعلیم کی طرف جا کر کے وہ سائنس سائڈ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کے لیے اعلیٰ تعلیم کے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ عالم بچوں پر ملت نے پورا مکمل خرچ کر کے انہیں تیار کر لیا تھا، اور گویا وہ ملت کے علم دین کو پھیلانے کے لیے ایک پختہ ہو چکے تھے، جبکہ حافظ بچے ابھی پختہ نہیں ہوئے تھے۔ ملت نے ان پر ایک محدود مدت تک ہی کوئی سرمایہ لگایا تھا، تو اس بنیاد پر ان کا جو آؤٹ پٹ تھا وہ ابھی ہلکا تھا۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اس پہلو سے اگر دیکھا جائے تو یہ مسئلہ بڑا آسانی سے حل ہو جائے گا کہ جیسے مدارس سے پڑھ کر علماء میں ایک بہت بڑی تعداد میں یونیورسٹیز اور کالجز جاتے ہیں، اور ہم ان کے سلسلے میں قطعی طور پر کسی طرح کے خدشات کا شکار نہیں ہوتے ہیں، ہمیں دقت نہیں ہو رہی آج کے زمانے میں، بلکہ ہر بڑا ادارہ وہ چاہتا ہے کہ یونیورسٹیز سے اس کا الحاق ہو جائے۔ ایسے ہی شعبہ حفظ سے فارغ ہونے والے بچوں کے لیے بھی ہمیں اس خدشے سے اپنے آپ کو نکال لینا چاہیے۔ دونوں آپشن ان کے سامنے رکھنا چاہیے کہ چاہے تو وہ مدرسوں کی طرف جائیں، چاہے وہ ماڈرن تعلیم کی طرف جائیں، اور جہاں بھی جائیں ان کی آپ تعمیر کریں، ان کو احساس دلائیں، ان کے حفظ قرآن کے پہلو سے ان پر کام کریں، تو انشاءاللہ وہ حافظ بچے ماڈرن تعلیم میں بھی جا کر کے اپنے حفظ کی حفاظت کریں گے اور قرآن کی نمائندگی کریں گے انشاءاللہ۔ انہیں ایک آخری سوال، یہ موضوع کہ حافظ بچوں کے لیے عصری علوم کی طرف رجحان بڑھنا مفید ہے یا مفید نہیں ہے، تعلیمی نقطہ نظر سے، ملی نقطہ نظر سے، اور مسلمانوں کے موجودہ حالات کے نظر سے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو بحث ہو رہی ہے، یہ نوجوان لڑکے تازہ دم قلمکار کر رہے ہیں، آج تک کوئی سنجیدہ گفتگو اس پہ نہیں ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، حقیقت ہے اس پہ ہمارے اکابرین کو سامنے آنا چاہیے، ہمارے جو علم کے ماہرین ہیں انہیں سامنے آنا چاہیے۔ بہت بڑی بات آپ نے رکھی ہے، اور میں بھی بہت ہی ڈر کی گفتگو کر رہا ہوں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کچھ بات واضح ہو جائے کہ حافظ بچوں کے لیے ملی سطح پر، دینی سطح پر، اور مسلم قوم کے اکنامک یعنی معاشی بیک گراؤنڈ کی سطح پر اس کی افادیت ہے یا نقصان دہ ہے یا دونوں برابر ہیں، کیا ہے؟ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو افادیت کا پہلو غالب ہے، نقصان کا پہلو موجود ہے لیکن کم ہے۔ کیسے؟ ذاتی طور پر آپ ذرا سوچیں کہ ایک بچہ حافظ ہے، اس کا مطلب کہ وہ اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے علاقے میں ذہین بچہ ہے۔ وہ ذہین بچہ اگر وہ مدرسے کی طرف نہیں جاتا ہے اور کسی بھی کام میں وہ چھوٹے موٹے لگ کر کے اپنے آپ کو وہیں پر محدود کر لیتا ہے، تو کتنا بڑا ملت کا نقصان ہوا۔ 1000 بچوں میں ایک بچہ حافظ ہوتا ہے، اس کا مطلب 1000 بچوں کے بالمقابل وہ تنہا صلاحیت ہوتی ہے جو ماڈرن سبجیکٹ میں جا کر کے اپنا لوہا منوا سکتی ہے۔ دوسری چیز، ملت کو ہمیں ماڈرن سبجیکٹ میں اعلیٰ تعلیم میں اچھے صلاحیت مند افراد کی ضرورت ہے۔ اگر حفاظ کرام وہ ماڈرن سبجیکٹ میں جاتے ہیں تو یقین جانیے کہ اپنی محنت، اپنی ذہانت کے بلبوتے وہ ملت کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ ذاتی طور پر ملت کے اس وقت اکنامک صورتحال کو دیکھا جائے تو شدید ضرورت ہے ملت کو کہ اس کے سامنے ایسے افراد آگے جائیں جو اعلیٰ تعلیم میں اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر جائیں، اور وہ اپنے گھر کی کفالت کریں، اپنے خاندان کی کفالت کریں، اپنے متعلقین کی کفالت کریں، اور صرف کفالت نہ کریں بلکہ ان کے لیے آگے بڑھنے کا ایک ماڈل بنے۔ اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت اس پہلو پہ کام کرنا بہت ہی مفید ہے۔ بس میں اسی کے ساتھ ایک چیز اور جوڑ دوں، وہ یہ کہ پھر یہ بات آنی چاہیے کہ ہمارے اکابرین کو اس پر بات کرنی چاہیے، اس کے نوک و پلک کو درست کرنا چاہیے، اس کے لیے مواد کی تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے نصاب کو متعین کرنا چاہیے۔ الحمدللہ پچھلے 2 سالوں سے کام کرنے کے دوران یہ شدید احساس ہے کہ ایسے حافظ بچوں میں دین کی پختگی کے لیے ہم کوئی مستقل لاہ عمل یا نصاب نہیں رکھتے ہیں، نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، ان کو دین پر پختہ کرنے کے لیے، ان کے ذہن و مزاج کو دین سے جوڑنے کے لیے ہمیں کچھ عملی منصوبے کی ضرورت ہے۔ اس پر کام کیا جائے گا انشاءاللہ، تو یہ بچے ملت کے لیے مفید بنیں گے، قوم کے لیے مفید بنیں گے، ملک کے لیے مفید بنیں گے، اور قرآن کی اچھی خدمت کرنے والے بھی انشاءاللہ بنیں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صفا آن لائن کا خاص پروگرام مذاکرہ، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع تھا کہ حافظ بچوں کے لیے عصری تعلیم کی طرف جانا بہتر ہے، بہتر نہیں ہے،
اس میں کیا نزاکتیں ہیں، اور پھر ماہرین تعلیم کو اس سلسلے میں آ کر اپنا کردار کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو ضرور صفا آن لائن کو سبسکرائب کیجئے، اس پیغام کو دوسرے بھائیوں تک پہنچائیے۔ یہ ایک دینی پیغام ہے، دینی مشن ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔